سب سے بڑا چور کیوں ہے؟ اس کی اہلیہ صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں. آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں اور وہ کیا معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. آپ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں. اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے یہ ایک کبھی اور مکروہ حرکت ہے. یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ اسپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں. یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے. شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرا گوگی، بشرا مانیکا، عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے. یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا. آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے. یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور احسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. عطاط تارڑ اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال. ناظرین، وطن عزیز کی سیاست میں یہ روایت رہی ہے کہ سیاسی ماحول کی گرمی سے آڈیوز اور ویڈیوز ابل کر لیک ہوتی ہیں. آڈیوز کی لیک ہونے کا سلسلہ خاصا طویل بھی ہے اور قدیم بھی. کافی برسوں سے جاری آڈیو لیکس کے طویل سلسلے میں ایک بڑا دھماکہ اس وقت ہوا جب سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی اور میرے کپتان کی پارٹی کے سوشل میڈیا ہیڈ ڈاکٹر ارسلان خالد کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی. اس مبینہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے ڈاکٹر ارسلان کو ہدایات دی کہ وہ سوشل میڈیا پر غداری کا بیانیہ اٹھا کے رکھیں اور کچھ لوگ میرے کپتان اور بشرا بی بی کے بارے میں باتیں کریں گے، ان کی باتوں کو غداری کے ساتھ لنک کریں. لیک ہونے والی گفتگو کے مطابق محترمہ بشرا بی بی کو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ فرح خان نامی خاتون کی بھی بہت فکر تھی. انہوں نے فرح خان کے خلاف بولنے والوں کے لیے گند ڈالنے کا لفظ استعمال کیا. اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد شیریں لہجے میں بات کرنے کے لیے مشہور شہباز گل میدان میں آئے، جو میرے کپتان کے چیف آف سٹاف بھی ہیں. انہوں نے ٹویٹر اور نیوز کانفرنس میں اس کو جھوٹا اور جعلی قرار دیا. یہ آڈیو اصلی ہے یا جعلی اس کا پتہ فورنزک ٹیسٹ سے چل سکتا ہے. اگر اس آڈیو میں صداقت ہے تو کم از کم محترمہ بشرا بی بی کے غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا. ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سیاست اب کتنے غیر سیاسی اور غیر پارلیمانی طریقے سے کی جا رہی ہے. میرے کپتان کی سیاست پر اس آڈیو کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے پینل میں بڑے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسنز موجود ہیں. سب سے پہلے میرے فارمر کولیگ اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار جاوید چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار غریدہ فاروقی صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جاوید چودھری صاحب، سب سے پہلے سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر یہ جو مبینہ آڈیو آئی ہے، ایک تو سب سے پہلا سوال جو ظاہری بات ہے اس وقت سب کے ذہنوں میں ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے کیا یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، اس کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ سرپرائزنگ چیز ہے؟ کیونکہ چند صحافی اسلام آباد کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ بہت جلد آنے بھی والی ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی انتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیک کرنا ظاہر ہے اداروں کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی فورم جہاں پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے کو کمپلین کریں. اگر تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی کمپلین آتی ہے اور اس کے بعد پھر آڈیو جو ہے اس کا فرانزک ٹیسٹ ہوتا ہے، یا پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ صرف کلیم کیا جا رہا ہے باہر کے جی یہ جعلی ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کرواتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہو سکتا ہے. اور اگر یہ منصور جنگ سوشل میڈیا پہ چلنی ہے تو پھر تو یہ اسی طرح چلتی رہے گی. کوئی آڈیو آئے گی، کوئی اس کے علاوہ اور کئی آڈیوز ہیں وہ آ جائیں گی، جواب میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ آڈیوز آ جائیں گی. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوں، یہ لڑکے سے ہیں اور ان کا رابطہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ہے. مثلا اگر ارسلان خالد صاحب کو لیں یا عمران غزالی صاحب کو لیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے رہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کام کرتے رہے کچھ عرصہ. لہٰذا ان کی جو کنورسیشن ہے وہ دوسری پارٹیز کے پاس بھی ہوتی ہیں. سیم اسی طرح اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کنورسیشن ہے وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہے.
تو جب بھی یہ اس ٹائپ کی چیزیں باہر نکالنی ہوتی ہے تو سب سے بہتر سورس یہی ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو اٹھا لیا جائے یا انہی لوگوں کو بلا لیا جائے. اور کچھ انہوں نے ایسی آڈیوز بھی بنا کے رکھی ہوتی ہیں جو آن سیل بھی ہوتی ہیں, جو بک بھی سکتی ہیں مارکیٹ کے اندر. تو یا آپ آڈیو خرید لیں یا پھر بندے کو پکڑ لیں یا پھر بندے کے ساتھ مکمکا کر لیں, اور اس کے بعد اس قسم کی آڈیوز جو ہے ظاہر ہے وہ لیک ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا جو بخار ہے نا, اس نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس قسم کی زبان دونوں طرف سے استعمال ہوئی ہے, عطا تارڑ صاحب نے, ملک محمد احمد خان صاحب نے جو زبان اختیار کی, بلکہ محمد احمد خان نے تو آج گالی بھی ایک انہوں نے آن لائن چلے گی آن ایئر. اور سیم اسی طرح جو شہباز گل صاحب کا آپ نے جو ان کے فرمودات آپ نے سنائے ہیں, تو یہ جو میرے خیال ہے یہ جو ہیٹ بڑھتی اب یہ جو سوشل میڈیا اس سے الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئی ہے, پھر اخبارات میں آ جائے گی, پھر یہ گلیوں میں چلتی جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ پولرائزیشن الٹیمیٹلی اس پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ, اس کو روکنا ہوگا. مہر, یہ جو بھی گفتگو آپ نے سنی ہے, ناؤ دس از ویئر آئی ایکچولی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ شہباز گل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی آپ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں اور آپ ایک خاتون کی پرائیویٹ لائف کو جو ہے یا ان کو ایک بڑا پرسنل قسم کا آپ اٹیک کر رہے ہیں. یہ کیا یہ پرسنل باؤنڈری کے اندر آتا ہے؟ اگر تو ظاہری بات ہے, سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں. لیکن اگر یہ ہے, فار ایگزامپل اگر ہے, تو کیا یہ ایکچولی اس ڈومین میں جا رہا ہے یا یہ ایکچولی ایک نئی انفارمیشن ہے جو لوگوں کو پتا ہونا ضروری ہے کہ اچھا لوگوں کے اوپر اگر غداری کے فتوے لگ رہے تھے تو یہ انسٹرکشنز کہاں سے رہی تھیں؟ تھینک یو منصور. دیکھیں, نمبر ون, میں تو بشرا بی بی سے کبھی ملی نہیں, تو مجھے تو ان کی آواز کا معلوم نہیں. تو ایک تو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ جس کا تعین ادارے کرتے ہیں, فورینزکس ہوتی ہیں, کتنی سنجیدگی سے اس کو لینا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نون, وہ کیا کرتی ہے اب اسٹیپ کے ساتھ, وہ اسی میں پتہ لگ جائے گا. لیکن جن لوگوں سے ہماری روز بیٹھک ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, کسی حد تک تو ہم بھی اسرٹن کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی آواز ہے کہ نہیں ہے. گو کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل گئی ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کے بھی کانٹینٹ بھی, کانٹیکسٹ بھی اور آوازیں بھی جو ہے مینیپولیٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو سرے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آئی ہیو نو آئیڈیا. میں بشرا بی بی سے کبھی ملی نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے, ان کی آواز کیسی ہے, وہ کس طرح اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں. سو آئی کی ناٹ سے. دیکھیں, یہ سوال تب مریم نواز شریف صاحبہ کی جب آڈیو ٹیپ نکلی تھی, یہ سوال کسی بھی ٹاک شو میں نہیں پوچھا گیا, کہیں نہیں پوچھا گیا, بیکاز مریم صاحبہ پریس کانفرنس سے کرتی ہیں, ہم ان سے ذاتی طور پہ بھی ملاقات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کا سٹائل کیا ہے, ان کی آواز کیسی ہے, وہ بولتی کیسے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سمجھ آ بھی رہی تھی. گو کہ اس کو بھی کہیں کبھی کوئی فورینزک کے لیے نہیں لے کر گیا. تو یہ اوتھینٹسٹی کے اوپر تو فرینکلی اسپیکنگ میں اپنی نجی محفل میں بھی اگر دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھوں, انہوں نے بالکل, زبیر صاحب نے سب سے پہلے مانا کہ بالکل یہ انہی کی آواز ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ بھی اگر میں کہیں نجی محفل میں بھی بیٹھوں تو میں تب بھی اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی, بیکاز آئی ہیو نیور میٹ دا لیڈی ہر سیلف, آئی ہیو نو آئیڈیا. مگر یہ بات جو ابھی جاوید بھائی نے بھی کی, میں اس کو 100% اس کو بیک کرتی ہوں. دیکھیں, دو چیزیں اس کو ہمیں رکھنا, ایک تو تقدس جو ہے گھر کا, چار دیواری کا, خواتین کا, وہ تو پامال ہو گیا, بڑی دیر سے ہو رہا ہے. مگر جدھر ہم ایک لائن ڈرا کرتے تھے کہ دیکھیں, اف آئی ایم اے ورکنگ وومن, تو میں اپنے آپ کو, آئی ایم ٹیکنگ اے ولنگ کانشیس ڈیسیجن کہ میں ایک پبلک ڈومین میں آ رہی ہوں, میرے اوپر بات ہوگی, میرے اوپر ڈسکشنز ہوں گی, I should be ready for that. وہ ایک میرا آپ کہہ لیجئے کہ پیشہ وارانہ ایک ہیزرڈ ہے, ایک وہ ہے, وہ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. مگر جو خواتین یہ نہیں چوز کرتی, آئی تھنک اٹ از انفیئر کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے. جس طرح کہ اگر یہی کام اگر آپ جمائمہ کے ساتھ کریں, ان کی والدہ کے گھر باہر کریں, یہ انفیئر ہے. یہی کام اگر آپ مریم صاحبہ کے اوپر اگر آپ ڈسکشن کریں گے, وہ فیئر ہے, بیکاز شی ہیز چوزن ٹو بی ان دا پبلک ڈومین. مگر ان کی جو دوسری بہن ہے, اسحاق ڈار صاحب کی جو بہو ہیں آسما, ان کے بارے میں آپ کریں گے, وہ انفیئر ہے. وہ کانشیسلی میڈیا سے دور رہتی ہیں, وہ کانشیسلی پالیٹکس سے دور رہتی ہیں. تو دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے دس از اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو نہیں, دیکھیں اگر ریحام خان آج فرسٹ لیڈی ہوتی ہیں آج بھی, تو سمجھ آتی, کیونکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے پریس سے بات کرتی تھیں. شی ہیڈ ہر پولیٹیکل ایمبیشنز, وہ انٹریکشن کرتی تھیں, سمجھ بھی آتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اب یہ فرح بی بی کے حوالے سے جو سکینڈلز مبینہ, فی الحال مبینہ کا لفظ ہی کہنا چاہیے بیکاز کسی کورٹ آف لاء نے ابھی تک ان کو سزا تو سنائی نہیں ہے, لیکن جو بھی یہ اسکینڈلز آ رہے ہیں, obviously who is فرح بی بی؟ فرح بی بی is someone related to بشرا بی بی, اور وہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ان کے بہت قریب ہیں. تو اس سے تو پھر کیا اس کو ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں نہ لایا جائے کہ جی اگر فرح بی بی کو یہ پرومیننس مل رہی تھی یا اتنے کانٹریکٹس کے اندر یا زمینوں کے سودوں کے اوپر ان کا نام آ رہا تھا, تو کس بنیاد کے اوپر آ رہا تھا؟ ان کے پاس کون سا ایسا ایکسس تھا؟ وہ ایکسس تو پھر بنی گالا ہی بنتا تھا نا.
बिल्कुल डिबेट में लाया जाए और उस हद तक भी लाया जाए जिस हद तक इसको लीगली परसू करती है हुकूमत। केसेस बनाएं, आप हुकूमत में हैं, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। देखिए उस हद तक ही आप इसको कॉन्टेक्स्ट में ला सकते हैं जिस हद तक नवाज शरीफ साहब जवाब दे थे अपने बच्चों की जायदाद पैनामा के अंदर। केस बना, डिस्कस हुई, बच्चों का भी हुआ, उनका भी हुआ, उनकी पहली जनरेशन का भी हुआ, उनके वालिद का भी हुआ, सब कुछ डिस्कस हुआ फिर। मगर एंड में आपने घूम फिर के कहा कि भाई वो मेरे बच्चे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब का भी ये है कि जो बिजनेस है वो सुलेमान हैंडल कर रहे हैं, मेरे बच्चों का है, मैं आंसरेबल नहीं हूं। तो इधर भी फिर वो अप्लाई करता है कि भाई जो फरा के खिलाफ बातें हैं तो वो आंसरेबल खुद हैं। मगर आयरनी देखें आप इस सिचुएशन की कि ये बैक वक्त हो रहा है हमारे मुल्क में। एक तरफ आप एक केस इंप्लीकेट करना चाह रहे हैं और 100% शायद ये लेजिट हो, केसेस इनको परसू करें ना, मगर 100% लेजिट है भी, तो आप इसका ताना बाना बुन रहे हैं इमरान खान साहब से, जबकि आप नैब के अंदर जो तरमीम ला रहे हैं उसके अंदर तो आपने बेनामी निकाल ही दिया है। बेनामी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप कहते हैं ये सारी करप्शन बेनामी थी, ये सारी जायदादें इमरान खान के लिए बनाई गई हैं। सो इतना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद है। एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक है आपके पास तगड़ा मवाद जिसके ऊपर आप लीगली परसू कर सकते हैं। देखिए कवानीन जो होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटर्स यानी कि यही सब लोग बनाते हैं ना। एक होती है पॉलिसी करप्शन। ये अगर आप 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो है, अगर उसको बहुत से लोग पॉलिसी करप्शन देखते हैं, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उन्होंने बनाया कि बाहर से जो भी पैसा आएगा नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बहुत से लोगों के करीब उन्होंने अपनी जो हुदैबिया पेपर मिल्स के पैसे आ रहे थे उन सबको लेजिट कर दिया, बिकॉज बाहर से आता हुआ पैसा उसके ऊपर सवाल ही नहीं करने आपने। तो वो बहुत से लोगों के करीब पॉलिसी करप्शन थी। आज अगर आप बेनामी को ही निकाल रहे हैं डेफिनेशन से और कह रहे हैं बेनामी के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, ये भी पॉलिसी करप्शन के जुमरे में आता है। तो फिर पॉलिटिकल रेटरिक से अवाम को भी पता होना चाहिए कि क्या सियासी बयानिया है, पॉलिटिकल रेटरिक है, और क्या ऑन ग्राउंड इनकी एक्चुअली संजीदगी है केसेस को परसू करने के लिए। मैं ये नहीं कहती किसी चीज पे बात ना करो, बिल्कुल करो, मगर मैं आपको ये जरूर कहती हूं कि आज मुझे खुद दुख होता है कि एक देखिए चार दीवारी है, खवातीन हैं, मैं नहीं जानती इनको। कल को अगर कुलसूम, इवन दो कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने एक बड़ा कलीदी और जबरदस्त किरदार अदा किया था जब मुशर्रफ स्ट्रगल, मगर उनके खिलाफ भी बिल्कुल इलेक्शन लड़ा था, मगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट शी वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। वो एहलियां थी नवाज शरीफ साहब की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके खिलाफ भी कोई नाजेबा बात होती थी तो बुरा लगता था हम लोगों को कि बिकॉज वो कॉन्शियसली दूर रहती थी सियासत से और इन चीजों से। सो मेरा मतलब है कि आज मुझे इस बात पे दुख हो रहा है कि भाई हमने कब, मेरी तो आपकी जी गरीदा से पूछ लें आप, मेरी जाती तौर पे तो कभी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कभी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई। सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेहर, मैं कल गरीदा ने भी इसके ऊपर कमेंट्स दिए और मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। तो गरीदा मेरे एक्चुअली दो सवाल हैं, दोनों के इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। एक तो आपने ये कहा कि काफ़ी हद तक जो है आप समझ लीजिए कि इसका फॉरेंसिक हुआ है और ये ऑथेंटिक ऑडियो है। यू गेव दिस स्टेटमेंट, आई वाज हियरिंग यू समवेयर। एक बात, और दूसरी बात आपने ये भी मुझे बताइएगा, जिस तरह मेहर कह रही थी कि ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक के लिए इस्तेमाल तो होती हैं, हुकूमत खुद भी एक्चुअली इसको परसू नहीं आगे इतना करना चाहती। जिस तरह फराह बीबी की बात है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, टॉक शोज़ के अंदर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उस तरह हुकूमत को जिस तरह परसू करना चाहिए उस तरह नहीं हो रही। इवन दो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं एक एंटी करप्शन केस के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहे वो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, और एक दफ़ा फिर आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। बिल्कुल मैं अपनी बात पे, अपने स्टैंड पे जो है वो कायम हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त करना, कल समा वालों ने ही बीपर लिया था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने तब भी कहा था कि एक जब खबर आई थी इससे पहले कि मलिक रियाज की कोई गुफ्तगू हुई है आसिफ जरदारी से और PTI के इस्लामाबाद जलसे के चंद दिन के दौरान और उसमें फिर NRO मांगा गया है, तो उस वक्त भी समा ने फिर मुझसे बात की थी। तो मैंने उनसे कहा था कि जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये खबर दुरुस्त है, इसकी ऑडियो भी मौजूद है। जबकि उस वक्त आपके साथ बाकी भी मेरे बड़े सीनियर, बड़े काबिल एहतराम हमारे ही कॉलीग्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है। मैंने कहा नहीं जी, मैं पूरी आपको जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि मलिक रियाज के जरिए आसिफ जरदारी से एक राब्ता किया गया था, एक उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। उसके बाद वो ऑडियो सामने आ गई, ऑडियो भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जो बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो है और सोशल मीडिया हेड डॉक्टर अरसलान, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है, बल्कि ऐसी सियासी जमात जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी रही है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रहे हैं। अब इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा की ये 100% ऑथेंटिक ऑडियो है, ये उन्हीं की ही है। और आप ये समझ लें कि इसका फॉरेंसिक हुआ है, ये साबित शुदा है कि ये ऑडियो बुशरा बीबी साहिबा की और साथ में डॉक्टर अरसलान खालिद की फॉरेंसिक किया है इसका गरीदा? ये आप आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, बड़ी बातें खुल जाएंगी, बड़ी ऑडियो लीक्स होनी है अभी थोड़ी सी, और ये कोई पहले नहीं है जो बुशरा बीबी साहिबा के सामने आई है। इसके बाद और भी ऑडियोज आनी है
جس میں بڑا کچھ کھل کے سامنے آئے گا کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکمرانی کے دوران، دیکھیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا کہ گھریلو خاتون ہے، غیر سیاسی خاتون ہے، ایک تو پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے بڑے اس پہ شور مچاتے ہیں کہ جی خواتین کا حقوق ہونا چاہیے، چار دیواری. ہم سے زیادہ خواتین پہ اٹیک کس نے نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، خواتین صحافیوں پہ. تو بشرا بی بی صاحبہ کا ہمیشہ احترام ہے، لیکن جہاں پر وہ سیاسی ڈومین میں آئیں گی یا جہاں پر کوئی ایسی چیز آئے گی جو کہ سیاست سے کنیکٹ ہوتی ہو تو پھر وہ قابل تنقید ضرور ہوگی، اور تنقید بھی ایک مثبت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈرامہ کر رہی ہے نا، لیکن غریدہ آپ اپنا یہ آرگیومنٹ آپ اپنا آرگیومنٹ اس چیز کے اوپر بلڈ کر رہی ہیں دیٹ یو تھنک اینڈ یو نو، مطلب ناٹ ایون تھنک، ایکچولی یو نو کہ یہ آڈیو اوتھینٹک ہے. بیکاز مہر نے جس طرح کہا کہ میں نے ان کی آواز، میں کبھی ملی نہیں ہوں، میں نے ان کی آواز نہیں سنی، میں نے بھی نہیں سنی ہوئی. جاوید چوہدری صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ کبھی ملے یا نہیں ملے، لیکن کم از کم میں اور مہر تو کبھی نہیں ملے. سو وی ڈونٹ نو. سو آپ اپنا آرگیومنٹ دوبارہ، میں وہی کہہ رہا ہوں، اس چیز پہ بلڈ کر رہی ہیں دیٹ دا آڈیو از جینوئن. جی بالکل، آپ مجھے اگر جواب مکمل کرنے کا موقع دیں گے تو میں نے اپنا جواب سٹارٹ ہی اسی سے کیا تھا کہ میں اپنے سٹینڈ پہ قائم ہوں کہ یہ آڈیو اوتھینٹک ہے اور یہ بشرا بی بی صاحبہ کی ہی ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ آڈیو بشرا بی بی کی نہیں ہے، ابھی تک کسی نے نہیں کہا، کم از کم میں نے نہیں سنا، وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک غلط بات کو لنک کر رہے ہیں اور آپ ایک خاتون کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آڈیو بشرا بی بی صاحبہ کے نہیں ہے یا یہ گفتگو ڈاکٹر اسلام کے ساتھ نہیں ہو رہی. اگر یہ آڈیو بشرا بی بی صاحبہ کی، شہباز گل نے ایکچولی آج پریس کانفرنس میں کہا ہے غریدہ، انہوں نے کہا یہ جعلی آڈیو ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی بات. اچھا میں نے یہ شہباز گل صاحب کی بات نہیں سنی کیونکہ وہ بہرحال اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کی پریس کانفرنس سنی جائیں. کسی ذمہ دار بندے کی پاکستان تحریک انصاف سے میں نے یہ گفتگو نہیں سنی. شہباز گل صاحب تو جتنا جھوٹ بولتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، مجھ سے کہیں زیادہ وہ آپ کو پتا ہے. یہ آڈیو 100% اصلی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی ہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ فورینزک ضرور ہونا چاہیے، پبلک فورینزک. باوجود اس کے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا آلریڈی سارے کا سارا ثبوت موجود ہے کہ یہ بشرا بی بی صاحبہ کی ہی آڈیو ہے. اور جتنا پاکستان تحریک انصاف مرضی اس پہ جعلی ہونے کا یا جھوٹے ہونے کے الزام لگاتے رہے، لیکن اس پہ حکومت کو، کل جب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے آپ کے سما کے یہ پروگرام میں، تو ان سے آپ کے اینکر نے بالکل صحیح سوال کیا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. میں یہی کہتی ہوں جی تحقیقات ہونی چاہیے، عوام کے سامنے آنا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آڈیو بڑی خطرناک ہے، اس کو آپ قالین کے نیچے مت پھینکیں، اس کو قالین کے نیچے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ sweep under the rug, sweep under the carpet. لیکن مہر is saying کہ جی it's a storm in a teacup. It's a storm in a teacup. مہر کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس کا احترام کرتی ہوں. ہم 3 یہاں پر پینلسٹ ہیں، آپ ایک اینکر پرسن ہیں، ہم 4 لوگ، ہمارے الگ الگ پوائنٹ آف ویوز ہوں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ آڈیو بہت خطرناک ہے، اور یہ کوئی ایک آڈیو نہیں ہے، یہ ایک دفعہ کے احکامات نہیں ہیں، یہ سیریز آف احکامات ہے. اور جیسا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان جب پرائم منسٹر ہاؤس میں، پرائم منسٹر آفس میں ہوتے تھے، بنی گالا جس کو سیکیورٹی بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب ملتی تھی اور اس کا سٹیٹس بھی ایک ڈیفیکٹو پی ایم ہاؤس کا تھا، اس وقت بھی بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے احکامات جاتے تھے. ڈاکٹر ارسلان اس وقت ایک پاکستان انصاف صرف سیاسی جماعت کے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ نہیں تھے، وہ ایک پارٹی کے وزیر اعظم کے فوکل پرسن تھے. I have to take a break. لیکن میں جانے سے پہلے غریب دینا چاہوں گا ایک چیز کا، اور وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر جب معاملہ آیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کا، تو میرا خیال میں، کم از کم میں نے جہاں تک میڈیا کو آبزرو کیا تھا، تو غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ پہلی صحافی تھیں جنہوں نے ایکچولی اس چیز کو ریز کیا تھا کہ جی اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن تو آ چکا ہے، لیکن جو سمری ہے اس کے اوپر اب تک سائن نہیں ہوئے. اور ان کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی، 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک کافی حد تک تنقید کی گئی تھی. لیکن اس کے بعد سب کو ہی یہ پتہ لگا کہ ایکچولی غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا وہ پوائنٹ جینون تھا، اور پھر وہ معاملہ کئی ہفتے تک چلتا رہا. بہرحال وی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینل کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. جاوید چوہدری صاحب ہم سب میں سے سب سے سینئر ہیں، میرا خیال میں وہ آخری اوور کے لیے جو ہے نا اس ٹاپک پہ کم از کم ہم ان کے پاس ہی جائیں گے کہ آخر اب یہ معاملہ آگے جائے گا کس طرح. کیونکہ خان صاحب نے بھی کل جو اسپیچز کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 17 جولائی کو جو الیکشنز آنے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشنز آنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे उस मुबैना ऑडियो के हवाले से। पैनल के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमें नज़र आया। महर बुखारी साहिबा, आप इस पर जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं जावेद चौई साहब के पास जाऊंगा। गरीदा फारूकी साहिबा कहती हैं कि मैं आपसे कह रही हूँ वो ऑथेंटिक है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर वो सियासी सर्कल के अंदर आती हैं तो फिर उन पर तनकीद जायज़ है। गरीदा साहिबा अगर कह रही हैं तो वो एक सहाफ़ी हैं और यकीनन उनके ज़राए उनको ये बता रहे होंगे। मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करती उनकी इस असर्शन को। एंड बट मेरी एक दो इख्तलाफ राय ज़रूर सामने रखना चाहूँगी। नंबर वन, ये तो मुस्लिम लीग नून के हक़ में जाता है, या जिस जमात ने भी इसको लीक किया है कि भाई अगर आपने फोरेंसिक करा लिया है तो उसको फिल फॉर सामने रख दें कि फिर एक्चुअल डिबेट स्टार्ट हो। यानी कि कल को मैं भी जब अपना प्रोग्राम करूँगी तो मैं इसको टॉप स्टोरी रखूँगी। अभी टॉप स्टोरी रखने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मरियम साहिबा की भी जब वीडियो लीक आई थी मैंने तो उसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया था। यानी कि जब तक आप लोग खुद उसको जो डिजर्व्ड वैल्यू है उसकी और जो डिजर्व्ड इंपॉर्टेंस और अहमियत है उसको नहीं वो बख्शेंगे और उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो माजरत के साथ उसको भी उतने ही गैर संजीदा तौर पे हम भी लेंगे। एंड सेकेंडली मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे जाती तौर पे आई एम रियली फॉन्ड ऑफ गरीदा। मुझे इनका जो पैशन है और जो जिस अंदाज से ये अपनी कन्विक्शंस को वॉइस करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट एंड शी नोज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। मगर दो तीन बातें मैं जरूर इख्तिलाफ इस बात से करूंगी। देखिए, वो बार बार जो गरीदा कह रही हैं कि ये बहुत अहमियत की हामिल वीडियो और ऑडियो है, तो ये उतनी ही अहमियत की हामिल होनी चाहिए जितनी मरियम नवाज की थी जब वो अपनी मीडिया सेल के लोगों को अहकामात जारी कर रही थी कि उसके एड्स बंद कर दो। मैंने उसको बता दिया है कि उसको उस एनालिस्ट को ना बैठाओ, उस सहाफ़ी को ना बैठाओ, वो हमारे खिलाफ बात करता है, उसको मैं देख लूंगी। वो उतना ही खतरनाक है। ये ट्रेंड्स हैं या ये अहकामात हैं, मीडिया कंट्रोल करने के जुमरे में आता है, नैरेटिव कंट्रोल करने के जुमरे में आता है, प्रेस को डिक्टेट करने के जुमरे में आता है। सो आई मीन फॉल्स पैरेलल्स तो अभी इधर नहीं ड्रॉ करने चाहिए। ऑल्सो ऑन अनदर लेवल मुझे इस बात से भी कभी बार इख्तिलाफ होता है कि देखें, मुझे एंड अगेन गरीदा मेरी बहन है, मेरी कॉलीग है, उसने कहा यार शहबाज गिल तो झूठा है, उसकी क्या बात सुननी है। देखिए, मैं गिल साहब को वो भी उतना ही जानती हैं जितना मैं जानती हूँ। मेरी वो कोई फुप्पी के बेटे तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि आज जो हम काम कर रहे हैं मंसूर, हमें किसी को झूठा और सच्चा लेबल नहीं करना चाहिए। फिर आप मुझे बताएं नून लीग में कौन सा झूठा है, उसको भी साथ बता देते हैं। हमें उनकी फेस वैल्यू, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनकी फेस वैल्यू पे उनके जो बयानात हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा काम है कि उसको पहले सर्टन करें सच है गलत है। हमारी जो खबर है अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन जराए से कंफर्म करें, उसको मंजर आम पर खबर फोड़ें, फिर रखें सामने। और मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। राइट एंड आई वांट, हाँ, जावेद चौधरी साहब दा मेरे ख्याल में इस पूरे पैनल में हम सबसे सीनियर हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। चौई साहब, आप सर जरा गाइड कीजिए सर, क्या इस सिलसिले में बुशरा बीबी को डिस्कस करना ठीक है, एथिकली ठीक है, या नहीं डिस्कस करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इस मामले को? देखिए मंसूर साहब, मसला ये है सर मसला ये है कि अकल के लिए किसी का सीनियर होना या जूनियर होना जरूरी नहीं होता, अकल काफी होती है। ये ज़हन में रखें कि ना मैं FIA हूँ, ना मैं ISI हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं अदालत हूँ। मैं कैसे ये फैसला कर सकता हूँ कि ये ऑडियो ठीक है या ऑडियो गलत है? देखिए, ये जो सोर्सेज होते हैं ना, हम कहते हैं मुसद्दका ज़राए, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा गैर मुसद्दका कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरी 30 साल की जर्नलिज्म में मैंने देखा है कि जो चीज़ मुसद्दका थी वो बाद में गलत साबित हुई इसी मुल्क के अंदर। वैसे एक वक्त था कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हम सबको बुलवा के ये कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो वो मेरी डेड बॉडी में वापस आएंगी, और माई डेड बॉडी, वो बार बार ये कहते होते थे। और बाद में उसी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आए। आज से सिर्फ एक साल पीछे चले जाएं, जो हकायक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में दिखाए जाते थे, जो टेप्स दिखाई जाती थी, जो सुनाई जाती थी, जो एविडेंस दिए जाते थे, आज वो एक साल बाद कहाँ हैं? लिहाजा उस वक्त जो जर्नलिस्ट वहाँ पे उसने पोजीशन ले ली, अल्टीमेटली वो उसकी अपनी पोजीशन ख़राब हो गई। आज आप देख लें कि इमरान रियाज साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरे बिल्कुल बरखुदार की तरह हैं, और उन्होंने ज़िंदगी में हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ। आज वो कहाँ हैं? वो इसलिए साइड पे हो गए हुए हैं कि उन्होंने एक पोजीशन ले ली। और इसी तरह अरशद शरीफ साहब जो है, देखे वो बहुत अच्छे आदमी, बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, लेकिन जब वो पोजीशन ले ली तो आज उनको देख लें। मेरा ख्याल है किसी जर्नलिस्ट को पोजीशन नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ना कोई ज़राए हैं ना कोई मुसद्दका है। ये सब ऐसा होता है कि कुछ दिनों का खेल होता है और उसके बाद वो सारा खेल बिगड़ जाता है। ये याद रखें, ये जो ऑडियो है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक गवर्नमेंट का है जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सारे इदारे उनके पास हैं। अगर फर्ज करें ये मुसद्दका होती तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी हो जाना था।
اور وہ نہیں ہے, گورنمنٹ اون ہی نہیں کر رہی اس کو کسی جگہ پہ. آپ دیکھ لیں اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہو کہ ہم نے اس کو ریلیز کیا ہے, یا عطاء اللہ تارڑ صاحب نے یہ کہا ہوگا لے جی دیکھیں میں ہم نے خود ریلیز کیا ہے اور ہم نے اس کو سرٹیفائیڈ کر لیا ہے اور یہ باقاعدہ جو ہے لیگل ہے اور سب ٹھیک ہیں. دوسری طرف سر عمران خان صاحب دیکھیں سر پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں, پی ٹی آئی کو دیکھیں نا, آبجیکشن ہے ان کو کہ یہ خاتون ہے, گھر پہ رہنے والی خاتون ہے, ان کا سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ وہ پالیٹکس کے اندر انڈلج ہیں, تو پھر انہیں ایف آئی آر کروانی چاہیے نا جی, انہیں کورٹ جانا چاہیے, عدالت جانا چاہیے, سیدھا عدالت جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی جو وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے وہ بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ گند ہے جو ایک طرف سے اچھالا جا رہا ہے پھر دوسری طرف سے اچھالا جا رہا ہے. اب دیکھیے گا کچھ اور ٹیپس اس طرف سے نکل آئیں گی نون لیگ کی. تو بیسیکلی یہ پاکستان کو ایک ایسی پولرائزیشن, ایسے گند میں دھکیلا جا رہا ہے کہ جس میں آپ اور میں اور ہمارے بچے, میرا خیال ہے وہ تباہ ہو جائیں گے اس ملک کے اندر. اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آپ جائیں عدالت ہی, آپ ثابت کریں جا کے اور سزا دیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک ٹیپ ریلیز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ ایک دھڑا دھڑ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری طرف سے ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے, ادھر سے غلاظت ادھر سے غلاظت. یہ تو پاکستان نہیں چل سکے گا اس طرح. دوبارہ واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں اس مبینہ آڈیو کے حوالے سے. غریدہ فاروقی صاحبہ, جاوید چوئی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اکثر صحافی جو ہے جس چیز کو سب سے زیادہ مصدقہ سمجھتے ہیں وہی بعد میں غیر مصدقہ نکلتی ہے. اور مہر بخاری صاحبہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ شہباز گل صاحب کو آپ نے فرمایا کہ جی وہ تو بہت جھوٹے ہیں, میں ان کی تو بات سننا نہیں چاہتی. لیکن پھر اس طرح کا اعتراض آپ کا نون لیگ کے اوپر بھی ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ منصور علی خان صاحب, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, آپ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں, آپ بڑے رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے, بیکاز آپ نے بڑی ذاتی محنت کے ساتھ اپنا پاکستان کے میڈیا میں مقام بنایا ہے. جاوید چودھری صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں, ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, ان کا احترام بہت زبردست, بہت عزیز ہے, اور مہر میری کالیگ ہیں, بڑی پیاری شخصیت ہیں, اور جتنی اچھی یہ پروگرام کرتی ہیں اس سے زیادہ اچھی اور نفیس یہ شخصیت ہیں, بہت لونگ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, جب چند باتیں سامنے آئی ہیں میں اس کا ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گی. دیکھیں میرے پاس جو خبر آئی ہے نا, اس کا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ڈبل چیک کروں, اس کو ٹرپل چیک کروں, اس کو کوادرپل چیک کروں. یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گی. ابھی آپ نے جو 6 اکتوبر والی نوٹیفیکیشن کی بات کر دی, وہ ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے کی, مثال کے طور پر میں اسی ایک چیز کو اٹھا دیتی ہوں. مجھ پہ اس قدر پریشر آیا, اس قدر لانتا, اور ہر طرف سے پریشر آیا, اسٹیبلشمنٹ والوں کی طرف سے بھی پریشر آیا کہ یہ خبر کہاں سے آ گئی آپ کے پاس. میں نے کہا جی خبر غلط ہے, آپ جھٹلا دیں, میں آپ کا موقف بھی دے دیتی ہوں. میں نے کہا خبر تو یہ سچی ہے, سمری پہ سائن ہوا نہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹسل کریٹ ہو چکا ہے, یہ ایک بہت بڑا بیڈ بلڈ, اور اسی بیڈ بلڈ کا نتیجہ یا اس کے بعد ہونے والے واقعات کا نتیجہ آپ نے آج بھی دیکھا, جس کو عمران خان خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہونا کہاں سے شروع ہوئے, کس وجہ سے کرنا شروع ہوئے. بہرحال اس وقت بھی مجھے بالکل ایک ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ خبر درست نہیں ہے. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, میں اپنے ذرائع پہ قائم ہوں, اور جاوید صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہم نے ان جیسے سینئرز کے ساتھ ہی سیکھا ہے. ہمارے بہت سے ماشاءاللہ سینئرز ہیں جو انہی مصدقہ ذرائع کی وجہ سے آج ماشاءاللہ بڑی زبردست صحافت کر رہے ہیں, اور انہی ذرائع کی بنیاد پہ خبریں بھی وہ بریک کرتے ہیں, انٹرویوز بھی وہ کرتے ہیں, کالمز بھی لکھے جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بہترین جج ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے تو وہ کتنی آتھینٹک ہے. ایک چیز تو یہ. نمبر 2, I don't think and I won't believe کہ مہر صاحبہ نے شہباز گل کو ڈیفینڈ کیا ہے. I won't believe that. وہ صرف ایک کوٹ کر رہی تھی ایک معاملے کو. ان کی ساری باتوں سے میرا بڑا احترام, کچھ چیزوں کے ساتھ اختلاف. دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایک صحافی, انہوں نے ایکچولی کوٹ نہیں کیا. واٹ شی سیڈ واز کہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ جی ایک آدمی جھوٹا ہے تو میں نے تو اس کی سننی نہیں ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرنی. صحافی کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. دس از واٹ شی مینٹ. دیکھیں منصور, صحافی کون ہوتا ہے؟ واچ ڈاگ ہوتا ہے نا گورنمنٹ کے منصور. اوپر. میں ایک پوچھ لوں غریدہ صاحبہ سے ایک سوال, 2 سوال بلکہ. جی چوئی صاحب. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ غریدہ صاحب ہے, یہ ویسے ٹیپ ریلیز کس نے کی ہے, پتا ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ خبر ہوگی, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ خبر ہوگی کہ ریلیز کہاں سے ہوئی ہے, کہ ریلیز کہاں سے ہوئی ہے. ویسے کس نے ریلیز کی ہے؟ نہیں ساری باتیں آپ کو آن ریکارڈ بتا دی جائیں, کچھ باتیں آف ریکارڈ گپ شپ لگا لیتے ہیں اور واٹس ایپ پہ گپ شپ. نہیں آپ کوئی ایسا ایشو نہیں, دنیا میں کوئی چیز آف دا ریکارڈ نہیں ہے, اب تو ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. ویسے کس نے ریلیز کی ہے؟ نہیں آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو آج کل مصدقہ ذرائع ہیں وہی سب سے غیر مصدقہ ہوتے ہیں.
تو ہمارے ماشاءاللہ کتنے ہی سینئر کالیگز ہیں، میل کالیگز ہیں جو انہی مصدقہ ذرائع کی خبروں کی بنیاد پہ ماشاءاللہ صحافت کر رہے ہیں، بڑی زبردست صحافت کر رہے ہیں، بڑا احترام ہے دیکھیں ان کا۔ اگر فرض کریں کہ لیکن گورنمنٹ نے کیا ہے، دیکھیں اگر گورنمنٹ نے ریلیز کیا ہے تو گورنمنٹ کو خود ریلیز میں کرنی تو جاوید صاحب چاہیے، کہتی اور ہوں اگر اس کی اسٹیٹ نے کیا ہے تو تحقیقات اسٹیٹ کو ہونی خود چاہیے۔ ریلیز کرنی جب کل چاہیے، یہ عمران خان سامنے صاحب آئی نے ہے، کیا ہے میں تو نے ان کو خود ریلیز کرنی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت ڈر کس بات سے رہی ہے؟ حکومت کو ڈر کس چیز کا ہے؟ آپ کو تحقیقات کروانی چاہیے۔ آپ عمران خان کے خلاف پچھلے 3 مہینے سے گورنمنٹ کرپشن کا جو ہے ایک جھنڈورا ڈھول پیٹ رہی ہے، آپ نے ایک ریفرنس تک نہیں بھیجا اپنی حکومت میں، یا آپ نے کوئی ثبوت تک سامنے نہیں رکھے، تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کی مناسب نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اس کو قالین کے نیچے نہ پھینکیں چیز کو کہ جی آ گئی ہے، اخلاقی طور پہ ہونا چاہیے، پریشر فلانا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں شہباز گل صاحب ایک سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ ایک حکمران جماعت، وہ حکمران جو کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ تینوں کے ٹیکس کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے، تنخواہ لیتی ہے۔ اب اگر مجھے یہ کہا جائے یا مجھ سے یہ توقع کی جائے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یا کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھیں صحافی ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے، یہ میری کنوکشن ہے۔ آپ گورنمنٹس پر بھی واچ ڈاگ ہوتے ہیں، آپ باقی تمام اداروں پر بھی واچ ڈاگ ہوتے اب ہیں اگر عوام آپ کی طرف اجازت سے۔ دیں تو دوسرا سوال پوچھ لوں آپ سے دوسرا سوال پوچھوں ویسے جی اگر آپ اجازت جی دیں۔ چوائس صاحب، جی چوائس صاحب۔ اچھا آپ نے وہ جو فرینزک ٹیسٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے دیکھا تھا؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ منصور صاحب سے سوال کر رہے ہیں؟ جی آپ سے نہیں آپ سے غریدہ، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، جاوید صاحب تو مجھے کٹہرے میں ایسے کھڑا کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے ان کی کوئی نہیں، آڈیو ویسے ریلیز پوچھ رہا کر ہوں دی نا، اور میں نے ریلیز کر دی یا یہ ویسے آڈیو پوچھ رہا شاید ہوں میں نے کیونکہ ریلیز کی ہے۔ دیکھیں غریدہ صاحب پتہ ہی کیا مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں آپ واحد جرنلسٹ ہیں جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر میں خود پریشان ہو گیا، میرے اندر تو اتنا میں نے آپ سے کانفیڈنس آج تک نہیں گزارش آ کی نا سکا کہ جس جب 6 کانفیڈنس سے اکتوبر آپ کو بات کر رہی ہیں۔ نوٹیفیکیشن پہ تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا سمری نا پہ اپنی آنکھوں سے، دستخط اسی نہ لیے بندہ ہونے کہہ کی سکتا خبر ہے۔ بھی اس وقت پورے پاکستان میں نے ہی دی تھی، اور اسی طرح سے لوگ میرا نہیں مذاق ٹھیک ہے، اڑا رہے تھے اور آپ کے تضحیق کر رہے ریکارڈ تھے۔ پہ کوئی 4000 خبریں ہو سکتی ہیں، اس کو چھوڑیں۔ میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں نا، اتنا یقین تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نے خود دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، تو آپ نے دیکھا ہے اسے۔ اچھا مجھے ذرا کائنڈلی اجازت دیجیے، مہر بخاری صاحبہ کو بھی اب ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں۔ مہر، یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ایک سوال یہ تھا، منصور بڑی اچھی ڈسکشن جا رہی ہے، اس کو کنٹینیو کریں، آپ زبردستی مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ میں خود there's a valid question actually. There's a valid question. چلیں آپ میری کہنے کے اوپر تشریف لے آئیے اس ڈسکشن میں۔ میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس کی آڈیو کی ریلیز کا سورس جاننا چاہتے ہیں تو مریم نواز کی جو آڈیوز ریلیز ہوئی تھی اس کا بھی سورس ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئیں، اور اگر وہ ایک چینل کے اوپر چلی یا 2 چینلز پہ چلی، وی ڈونٹ نو کہ وہ ان کے پاس وہ کہاں سے آئیں۔ لیکن منصور انہوں نے اس کو اون کر لیا تھا، مریم صاحبہ نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ جی یہ اس کو تو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا، نہ گورنمنٹ کر رہی ہے، نہ اپوزیشن کر رہی ہے، نہ میڈیا کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا وہ اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی، اس آڈیو میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ غداری کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، تو اس کو ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا اب ایک نئی فیکٹری پاکستان میں کھل گئی ہے کہ جو غداری کے فتوے باندھے گی، سلام پہ دیکھیں غداری تو بات کی بات ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ جینون آڈیو ہے اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر تو کنٹینٹ جو ہے اس کے اوپر آبجیکشن ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا واقعی یہ بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ ان آڈیوز کی فورینسک کروائیں، ہمیں گورنمنٹس پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ آپ ان آڈیوز کی فورینسک کروائیں، پبلک فورینسک کروائیں اور عوام کے سامنے لے کے آئیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کل کیوں کہہ رہے تھے کہ جی یہ اخلاقی طور پہ یہ پریشر ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ پہلے تو آن کرے نا، وہ کہے کہ ہاں یہ ہے اور ہم اس کو فرینزک لیب میں بھیج رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، ٹائم ختم ہو گیا، چوئی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، گورنمنٹ اس کو اون نہیں کر رہی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ البتہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اوتھینٹک ہے۔ اگر غریدہ فاروقی صاحبہ اتنی اس کے بارے میں کنفرم ہے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو انہی سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ جی آپ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں تاکہ لوگوں کی بھی مدد ہو۔ صحافی کا کیا کام ہوتا ہے؟ صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ نالج دے کے کلیئر کرے عوام کو تاکہ ان کو پتہ لگے سچائی کیا ہے۔ بہرحال اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔